العالمین۔ احباب ذی وقار تسی احباب نے سماعت کیتا ثنا خان رسول واجب الاحترام جناب بھائی ساجد ظہور سعیدی صاحب، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ جڑے بندے مدینے دے مسافر بنے بیٹھے بولو سبحان اللہ۔ موسم نو ویکھ کے کیونکہ میں نقابت بھی اپنی اداری کیتی ہے بلا تاخیر خطاب لا جواب شروع کروا رہا ہاں، تے جڑے بندے دی تیاری ہے اسے سال مدینے دی ایک دفعہ سجاد بلند کرو تے میں دعا مانگا میرا اللہ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کہ اسے سال مدینے دی حاضری نصیب کرے، اللہ سب دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، ارے قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، ارے محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ احباب ذی وقار بلا تاخیر آپ کی سبحان اللہ کی گوج میں عظیم عالم دین ترجمان مسلک اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد عمر فیض صاحب، آپ خوبصورت خطاب فرما کے تواڈے ساڈے قلوب و اذان متر کر سن۔ عظیم عالم دین کا استقبال کرو، نعرہ تکبیر۔ سارے احباب جڑے کھڑے ہو جڑے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، یہ کیا بات ہے تواڈی، نعرہ رسالت، سارے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات اصلاحی، تربیتی، روحانی اور وجدانی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب علی شیر صاحب
اور محترم محمد یاسین صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ قبری کو تعظیم پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ موسم کی خرابی کے باوجود آپ حضرات جن پاکیزہ جذبوں کے ساتھ تشریف لائے، اس پر میں آپ کو ہدیہ قبری کو تعظیم پیش کرتا ہوں۔ ان مجالس کی حاضری اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میں برادر محترم حضرت علامہ محمد ثقلین گولڑوی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، کیونکہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں، آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ صاحبان دولت و ثروت بھی نظر آئیں گے، زیادہ عزت، شہرت اور ناموری کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی محفلوں میں حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، وہ ویکھڑ تے آوے تے دل ویکھدا۔ کئی امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں، کئی قریب والے نہیں آئے مگر دور والے آئے بیٹھے ہیں، کئی پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں، اپنے تئیں کئی پختہ عقل والے نہیں آئے اور کچی عقل والے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بلاتا ہے، وہ حاضری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جو خود جاتا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہے، مولا میں جو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو خود جاتا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہے، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا کہ خود آیا۔ اور جب بلایا جاتا ہے تو محبوب سو رہا ہوتا ہے، سوئے ہوئے کے تلوے چمائے جاتے ہیں، اور لامقام میں بلا کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور آواز آتی ہے محبوب تو جی بھر کے دیکھ، تو خود تو نہیں آیا، تو بلایا گیا۔ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ طور اور معراج کے قصوں سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ تو جب بلاتا ہے پھر نوازتا بھی ہے، نوازنا نہ ہو تو نہیں بلاتا ہے۔
ارباب بصیرت کا کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ بات اس کی غیرت کے منافی ہے، تو بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس مسجد کے ایک کونے میں ایک بندہ 12 سال تک معتکف رہا، اعتکاف میں رہا، 12 سال تک، 12 دن تک نہیں، 12 سال تک معتکف رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، مسجد کے اس کونے میں بیٹھا رہا۔ 12 سال بیت گئے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں انہوں نے ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، میں پریشان ہوا کہ میں عبادت میں لگا تھا اور میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا اور مستغرق تھا اللہ کی یاد میں، انہوں نے مسجد میں یہ کیا شور بچا دیا۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ ذکر رسول کو شور سمجھتا تھا، جس طرح بعض بدبخت لوگ آج بھی ہیں کہتے ہیں یہ کیا شور مچا رکھا ہے، کہتے ہیں انہوں نے کیا شور مچا دیا، میں تو اعتکاف میں تھا، اللہ کی بندگی کر رہا تھا، انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا، میری عبادت میں خلل پیدا کیا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ 5 7 8 بندے تھے، میں اکیلا تھا، وہ اپنے کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے مچلتے رہے اور میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، ذکر ایک ہی ہے، جسے سن کے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے۔ کوئی سن کے جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جلتا رہا، وہ مچلتے رہے۔ اب وہ 7 8 بندے تھے، میں روک نہیں سکتا تھا، چند گھڑیاں کر کے ذکر مصطفیٰ کو چلے گئے۔ اب وہ 12 سال سے اعتکاف میں تھا مگر عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بیان کرتا ہے، آپ بیتی بتاتا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھی، اللہ کی عزت کی قسم جس کونے میں 12 سال میں رب رب کرتا رہا تھا، اعتکاف میں تھا، وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں تاجدار مدینہ خود تشریف لائے بیٹھے تھے۔ میرا کونا خالی پڑا تھا، وہاں حضور جلوہ گر تھے اور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے، امام الانبیاء تشریف فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی ہر بات پر حضور جھوم رہے ہیں، حضور جھوم رہے ہیں اور جھوم جھوم کے فرماتے ہیں وحق ذ حق وحق ذ حق، ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی کہ خواب میں اٹھ کر حضور کی مجلس میں چلا جاؤں مگر زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو سوتے ہوئے کیسے جائے گا، زمین نے پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ عقیدہ وہی حق ہے جو غریب نواز کا ہے، جو قمر الدین سیالوی کا ہے۔ اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا کہ اگر عقیدہ خراب ہو
خدا کے گھر میں 12 سال بھی رب رب کرو کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. اور عقیدہ صحیح ہو تو چند گھڑیاں ذکر رسول کر لو تو کبھی کبھی تاجدار کائنات خود تشریف لے آتے ہیں. تو یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، اور بلایا جاتا ہے تو پھر نوازا بھی جاتا ہے. بخشش میں دیر نہیں ہوتی، اللہ کی عزت کی قسم. بہت سے لوگ ہیں گھروں سے نکلتے ہیں شقی ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں اٹھنے سے پہلے سعید بن جاتے ہیں. گھروں سے نکلتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے خوش بخت ہو جاتے ہیں. گھروں سے آتے ہیں تو جہنمی ہوتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں. بخشش میں دیر نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، کسی منصب کا پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے. بخشش تو ہو جاتی ہے، بخشش تو ہو جاتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو بخشش بچا کے رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بخشش بچا کے رکھتے ہیں. کہنے کو تو ہر سال 40-50 لاکھ بندے حج کرنے جاتے ہیں اور پلٹ کے آتے ہیں تو ہر کوئی انہیں حاجی صاحب کہتا ہے. کتنے بندے؟ 50 لاکھ حاجی بنتے ہیں. مگر ایمان سے بتاؤ پلٹ کے آنے کے بعد کتنے ہیں جو حج بچا کے رکھتے ہیں؟ بخشش ہو جاتی ہے مگر کتنے ہیں جو یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں؟ ان محفلوں کا مقصد صرف کانوں کا چسکا پورا کرنا نہیں ہے کہ ٹپے سنے، دوڑے سنے، شعر سنے اور مست ہو کے تھوڑا سا سواد لے لیا، کانوں کا چسکا بنا دیا اور گھر چلے گئے. نہ دین سیکھا، نہ شریعت سیکھی، نہ زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلے، نہ گھر کا ماحول بدلا، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس بدلا، نہ شادی کے رسم و رواج بدلے، نہ انداز زندگی بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلی، نہ صورت بدلی، اور یہاں جھومتے رہے. تو یہ جھومنا منافقوں کا جھومنا، منافقوں کا جھومنا. کیا کتنے لوگ ہیں جو جھوم بھی رہے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، امداد بھی دیتے ہیں، اور حضور کے نام پہ ہاتھ جھنڈے بھی بنا لیتے ہیں. مگر امام الانبیاء کے غلاموں، یہ نعرہ جو ہے نا، یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. تو دعویٰ عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہاں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو مجلس میں ہر کوئی لگتا ہے کہ عاشق رسول بیٹھا ہے. اسی طرح لیکن ہمارا حال یہ ہے، منافقت کا حال یہ ہے کہ ان محفلوں میں آنے والے اکثر لوگ عشاء پڑھ کے نہیں آتے، فجر جا کے نہیں پڑھتے. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا ورنہ یہاں ہاتھ ہی ہاتھ نظر آئیں گے. اگر میں پوچھوں کہ عشاء کس نے پڑھی، مغرب کس نے پڑھی، 750 بار قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم رکھو. تو جس کی اتنی تاکید تھی اسے تو چھوڑ کے آ بیٹھے ہیں. تو یہاں جھومنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری رات محفل نعت رہتی ہے، محفل نعت رہتی ہے. لوگ جھومتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں، امداد بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. ساری رات رہتی ہے، مگر یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت. ساری رات کس نے کہا کہ جاگو محفلوں میں؟ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے رسول کا حکم. نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت. مگر پھر بھی ہم جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے ہیں؟ 8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں محفلوں میں، بیٹھے رہتے ہیں نا. اب کئی گھنٹے یہاں بیٹھے نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ تھا، فرض واجب نہ تھا، تو کیوں بیٹھے ہیں؟
اس لیے کہ من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، اسی طرح ہے نا. تو ہم کتنے نادان ہیں، وہ ہم نے 8 گھنٹے وہ کر لیا جسے من چاہا، 15 منٹ کی عشاء نہیں پڑی جسے رب نے چاہا. صبح 10 منٹ کی فجر نہیں پڑے گے جسے رب نے چاہا. تو آواز آ رہی ہے آسمانوں سے، نادان تو چلتا ہے طبیعت پر، اور میری رضا انہیں نہیں ملتی جو طبیعت پہ چلتے ہیں. میں ان پہ راضی ہوتا ہوں جو میرے نبی کی شریعت پہ چلتے ہیں. اس مغالطے سے نکل آنا چاہیے. مجھے ٹپے نہیں آتے ہیں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. میں آپ کی غفلت کی پٹیاں کھولنے آیا ہوں. اتنا لمبا سفر کر مجھے بھائیوں نے بڑی محبت سے بلایا، اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کے ثواب کی بات کروں اور چسکے کی بات کروں. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تاجدار کائنات کی امت کی ضرورت کی بات کروں. ضروری تھی نماز، نہیں پڑھی، تو پھر حضور کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اور اکثر لوگ ننگے سر آئے بیٹھے ہیں. ننگے سر کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ نماز جو نہیں پڑھی. نماز پڑھتے سر پہ کوئی کپڑا رکھتے اور پھر اسی کپڑے کے ساتھ محفل میں آ جاتا. چونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے سر پہ کپڑا بھی نہیں، اور مجلس میں ایسے آئے ہوئے جیسے ولیمے میں آئے بیٹھے. کتنے عرصے سے آپ یہ مجلس کروا رہے ہیں؟ محفل کتنے عرصے سے ہو رہی ہے؟ 6 سال سے ہو رہی ہے. 6 سال سے آپ اس مجلس میں آ رہے ہیں. افسوس ہے تاجدار کائنات کے علماء کہ 6 سالوں میں یہ بھی نہ سیکھا کہ ذکر نبی کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے نا، وہ وضو کر کے بھی نہیں آئے. جب سے محفلیں مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہیں نا، محفلیں نہیں رہی ہیں، سٹیج شو بن گئے. اکثریت وضو کے بغیر آ جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب جی چاہتا ہے نا اٹھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سگریٹ کا کش لگا کے پھر مجلس میں بیٹھ کے. معلوم ہی نہیں کس کے ذکر کی مجلس میں گیا ہوں. وضو نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، کپڑا نہیں ہے سر پہ. ہو سکتا ہے کوئی لبرل قسم کا بیٹھا ہو، وہ کہے جی سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بتاتا ہوں کیا ہوگا، میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت. عادت میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. ہم بازار میں ہیں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دفتر میں ہیں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکان پہ ہیں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، زمینوں پہ ہیں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں. شادی حال میں ہیں، ولیمے پہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں، بارات میں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں. مگر جب مسجد میں گئے اللہ نے فرمایا اب ہاتھ باندھ، تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے یہ عادت میں نہیں کھڑا، رب کی عبادت میں کھڑا ہے. تو ننگے سر پھرنا عادت ہے. بازار میں پھرتے ہو ننگے سر پھرتے ہو، دفتروں میں ننگے سر رہتے ہو، دکانوں پہ ننگے سر رہتے ہو، شادیوں پہ ننگے سر جاتے ہو. مدینے سے آواز آتی ہے میرے ذکر کی مجلس میں آنے والوں سر ڈھانپ کے آؤ، وضو کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ دیکھنے والا پہچان جائے یہ عادت میں نہیں بیٹھا، خدا کی عبادت میں بیٹھا ہے. تو ہم چلتے ہیں طبیعت پر، اللہ چاہتا ہے کہ چلیں شریعت پر. اسی وجہ سے ہماری زندگی نہیں بدلتی.
بخشش میں دیر نہیں لگتی، مگر بخشش بچا کے کتنے رکھتے ہیں۔ 8 گھنٹے وہ کر لیا جسے من چاہتا تھا، 10 منٹ وہ نہ کر سکے جسے رب چاہتا تھا، جس اس کا رسول چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے بیٹے، کہ کنا اذا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسأنا به الظن، کہ جب ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں نا کہ اس نے عشاء نہیں پڑھی اور فجر نہیں پڑھی، صبح کی نماز نہیں پڑھی اور عشاء کی نہیں پڑھی، تو ہمیں شک ہونے لگتا کہ یہ منافق ہوگا، کہ ہو مسلمان اور فجر نہ پڑھے، ہو مسلمان اور عشاء نہ پڑھے، شک ہونے لگتا کہ یہ منافق ہوگا جو 2 چھوڑ دیتا تھا۔ آج اصحاب رسول ہمیں دیکھ لیتے تو کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھیے اور پھر مسجدوں کے نمازی دیکھیے، کتنے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ مسجد ویران پڑی ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ حضور کے عاشق اگر دیکھنے ہیں نا تو محفلوں میں نہ دیکھو، محفلوں میں نہ دیکھو کہ حضور کے عاشق کتنے ہیں، وہ آقا کے سچے عاشق دیکھنے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں دیکھو کتنے ہیں۔ امام الانبیاء کے سچے محب لنگر کھاتے ہوئے نہ دیکھو، آقا کے سچے حبدار دیکھنے تو رمضان میں دیکھو روزے کتنے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چوری کھانے والے مجنو، اور اسلام کہتا ہے خون دینے والے مجنو بنو۔ مومن کی پیشانی میں سجدے کا نور ہونا چاہیے، اس کے قدم مسجد کے راستے پہ چلنے کے عادی ہونے چاہیے، مگر ہماری مسجدیں ویران۔ ہر شخص کہتا ہے مجھے حضور سے محبت، میں حضور کا محب ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں حضور کا سچا محب کون ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں المحب اللہ یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ۔ آقا فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کا سچا محب وہ ہیں جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ کملی والے کا سچا حبدار وہ ہے جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا، اس کی ہر شے کا مالک اس کا رسول ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب غوث اعظم کی اس ارشاد؟ مطلب یہ ہے جو حضور کا سچا غلام ہے، گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے۔ جو آقا کا سچا حبدار ہے، بہو بیٹیاں تو اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ اور لباس رسول والا چلتا ہے۔ جو آقا کا سچا حبدار ہے، اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گھٹی میں تعلیم نبی والی رکھتا ہے۔ جو آقا کا سچا حبدار ہے، امام الانبیاء کے غلام، ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں قانون رسول کا چلتا ہے۔ جو آقا کا سچا محب ہے، شادی اس کی ہوتی ہے مگر شادی پر طریقے رسول کے چلتے ہیں۔ غوث اعظم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے۔ تو بتائیے ہم اس تکڑی پہ تلتے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نام کے حضور کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، ظاہر ہے حضور کی محبت میں رکھا تھا۔ تو سوء اتفاق کہ وہ جب بڑا ہوا نا، اس نے کسی کمزور آدمی کو تھپڑ مار دیا، کسی غریب کا نہ مال چھین لیا اس نے۔ نام کیا تھا؟ محمد۔ فاروق اعظم کا دور تھا، دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے محمد، اس نے ایک غریب کا دل دکھا دیا۔
ایک کمزور کا مال چھین لیا. لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا دل دکھا دیا, محمد نے فلاں کا مال چھین لیا. فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے, فرمایا اسے میرے دربار میں لاؤ. اس لڑکے کو لائے نا, آپ نے تلوار نکالی, اس کی گردن پہ رکھ دی اور فرمانے لگے فاروق اعظم اے لڑکے کان کھول کر سن لے, آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے. فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پہ ہو اور کام تو شیطانوں والے کرے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرے لگانے والوں یا یہ نعرے چھوڑ دو یا تن سے من تک محمد عربی کے غلام بن جاؤ. مگر ہمارا حال کیا ہے, اگر ربیع الاول آ رہا ہے نا تو حضور کے نالین کے نقش یہاں لگا لیتے ہیں, بیج بنے ہوئے نقش نالین مصطفیٰ, حضور کا جو جوڑا مبارک ہے نا, پاؤں کا جوڑا مبارک, اس کا نقش وہ یہاں لگا لیتے ہیں بیج بنا کے. کچھ ٹوپیوں میں لگا لیتے ہیں, کچھ پگڑیوں میں, اور گھروں پہ بھی نقش نالین لگا ہوتا ہے. مگر یہ جو نقش نالین ہے یہ ہم نے سینے پہ لگا رکھا ہے, مگر یہ جس کا نقش ہے, نالین کا نقش ہے نا, تو وہ نالین حضور کے جسم کے کس حصے میں رہتا تھا؟ پاؤں مبارک. جوتے مبارک کہاں رہتے تھے؟ پاؤں مبارک. تو جو حضور کے نالین پاؤں میں رہتے تھے اسے تو سینے پہ لگا رکھا نقش بنا کے, اور وہ داڑھی جو نبی کے چہرے پہ رہتی تھی اسے ہر روز اس طرح سے مونڈ کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے. خبر نہیں, علامہ اقبال نے کہا تھا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اور جو حضور کے پاؤں میں رہے نالین, ان کا نقش تو لگایا سینے پر, جو داڑھی نبی کے چہرے پہ رہی ہے اسے گندی نالی میں بہا دیتے کٹوا کے. یہ کون سی محبت ہے حضور کے ساتھ؟ آؤ میں بتاؤں آقا کی محبت کیا ہے. آج ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا, شادی ہوتی ہے تو دلہنیں بھی بیوٹی پارلر پہ ہوتی ہیں اور دولہا بھی بیوٹی پارلر پہ. پہلے دولہے نہیں جاتے تھے, اب دولہے بھی جاتے ہیں بیوٹی پارلر پہ, میک اپ کروایا جا رہا ہے. اکثر جوان تو نماز ہی نہیں پڑھتے, جو نماز پڑھتے بھی ہیں نا وہ بھی شادی کے دن نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو بچیاں نماز پڑھتی ہیں, اکثریت تو نہیں پڑھتی, جو پڑھتی بھی ہیں نا شادی پر دلہن بن جائیں تو نماز چھوڑ دیتی ہیں. حالانکہ آج تو سجدے بڑھ جانے چاہیے تھے, کیونکہ آج زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہونے والا ہے. پہلے تنہا تھے, اب دو ہو گئے تاکہ برکت شامل ہو جاتی. مگر آج سجدے چھوٹ گئے, نہ دلہن نے پڑھے, نہ دلہن نے نمازیں پڑھی اور نہ دولہے نے پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. اور جس بد نصیب نے 25,000 دے کر میک اپ کروایا ہے وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اتار دے. اللہ, میری ماں بہنوں بیٹیوں عورتوں نے اس لیے نماز چھوڑ دی کہ میک اپ خراب نہ ہو جائے. دلہنوں نے نماز نہیں پڑھی, میک اپ خراب نہ ہو جائے. دولہے نے نماز نہیں پڑھی, میک اپ خراب نہ ہو جائے کہ وضو کروں گا تو میک اپ اتر جائے گا. ہم کس درجے میں, اس کی آخرت خراب ہوتی ہے ہو جائے, قیامت خراب ہوتی ہے ہو جائے, قبر گندی ہوتی ہے ہو جائے, مگر اس کا میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں نا, باراتی بھی ساتھ ہوتے ہیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے, تو جب نماز کا وقت تو اذان ہوتی ہے وہ نکل جاتے ہیں.
کیونکہ کئی بابو ہیں جنہوں نے کلف لگا رکھی ہے کپڑوں کو، وہ جب وضو کے لیے اوپر چڑھائیں گے تو استری خراب ہو جائے گی، سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو جو پھل جڑی بنائی ہے نا بالوں کی وہ خراب ہو، کنگھی خراب ہو جائے گی، اور بدبخت تیری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں، اور تو کپڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں سلوٹیں نہ پڑے۔ نادان، نماز چھوڑ کر تیری روح میں کتنی پڑی ہیں تجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلہنوں نے نمازیں چھوڑ دی میک اپ خراب نہ ہو جائے، دولوں نے سجدے چھوڑ دیے کہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ تو میں آواز دیتا ہوں نادانو، وہ میک اپ کیوں کروایا تھا جسے پانی کے چند چھینٹے اتار دیتے ہیں؟ وہ کروایا کیوں تھا میک اپ جسے پانی اتار دیتا ہے؟ آؤ تاجدار کائنات کی ذکر کی مجلس میں آنے والوں، میں تمہیں وہ میک اپ بتاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ تم وہ میک اپ کروا رہے ہو جو فلموں سے سیکھا ہے، جو ڈراموں سے سیکھا ہے، جو انگریز اور ہندو کے کلچر سے سیکھا ہے۔ وہ میک اپ کیوں کرواتے ہو جسے پانی اتار دے؟ آؤ تمہیں وہ میک اپ بتاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو حضور کا غلام مرد ہو یا عورت اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا رہے، میں درود بتانے لگا ہوں آگے چل کے، یہ درود پڑھتا رہے، اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے۔ مر بھی جاؤ گے تو چہرے کا حسن خراب نہیں ہوگا۔ اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی من تفتقت بنورہ الازہار، بس یہ 4-5 لفظ، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ اپنے اس محبوب اپنے حبیب پہ درود بھیج کہ جس کے پسینے کی نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں۔ آج میک اپ کے لیے نمازیں چھوڑ دی کہ میک اپ خراب نہ ہو جائے، آخرت برباد کرتی۔ ایک ہم غلام ہیں کہ جو صرف دعوے کرتے ہیں، آؤ حضور کے صحابیوں کی طرف تمہیں لے جاؤں، یہ جو عمل میں بھی کھڑے تھے اور اپنے دعوے میں سچے تھے۔ تاجدار کائنات کے ایک جوان صحابی ہیں، ان کی شادی کی پہلی رات آتی ہے، انہوں نے شادی کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا تھا، نظام الاوقات، کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھی، 2 نمازوں میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں گئے اور بارات لے کے آ گئے، دلہن کو گھر چھوڑا، عشاء بھی حضور کے پیچھے، دلہن عشاء کے بعد انتظار کر رہی ہے اپنے سرتاج کا، اور سرتاج حضور کے جلووں میں کوئی آئے۔ آقا کا طریقہ یہ تھا کہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا رخ انور کر لیتے نمازیوں کی طرف، اور پھر حضور گفتگو شروع فرما دیتے۔ تو وہ دولہا بیٹھا ہے حضور کے سامنے، آقا کی گفتگو بڑھتی گئی، اسے یاد ہی نہیں کہ آج میری سواگرات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اے مدینے کے چاند تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے ادب پر، یہ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ذکر کر کے نہ سامنے سارے حسینوں کے چہرے بیان کرتے، کمپیئر کرتے، ایسا نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، دوسری طرف حضور کے پاؤں کا تلوہ رکھا ہے، اور عرض کرتے ہیں مدینے والے جو تیرے پاؤں کے تلووں کا حسن دیکھ لیں وہ حسینوں کے منہ دیکھنے بھول جاتے ہیں۔ تو وہ جوان تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا،
اس کی آج سہاگ رات ہے. تاجدار انبیاء کے غلاموں، بات بڑھتی چلی گئی. آدھی رات بیت گئی، وہ حضور کے جلووں میں کھویا. آقا نے دعا فرمائی اور دیکھا اس کی طرف، فرمایا میرے غلام تیری تو آج سہاگ رات، جاؤ دلہن انتظار کر رہی ہو. وہ چل پڑا حضور پہ درود پڑتا. گھر تھوڑا دور تھا باہر، وہاں پہنچا تو اور دیر ہو گئی. اس نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھلی، اندر گیا. دلہن کی چارپائی پہ قدم رکھا اس نے. امام الانبیاء کے غلاموں، آدھی رات ہے، مدینہ کا شہر، دونوں جوان ہیں، سہاگ رات. جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے. قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے. ادھر جوان کا ہاتھ گیا نا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی آبادی سے بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں، کیونکہ جہاد کے لیے حکم آ گیا. کل تم نے اپنی گردن نبی کے قدموں پہ کٹانی ہے، مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. وہ جوان، میں تیرے عشق نبی کے قربان جاؤں. جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، پردہ نہیں اٹھایا تیرے سے، ہاتھ پیچھے ہٹایا. قدم چارپائی سے اترے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی. تلوار لے کر دروازہ کھول کے نکلنے لگا. دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی شادی کی پہلی رات ہے، جوان تو نے ابھی میرے چہرے کا پردہ بھی نہیں ہٹایا، میرا نقاب نہیں الٹا، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. جوان نے دامن پھٹک کے چھڑا لیا، کہا نادان لڑکی مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کملی والا میرے سر کا سائیں ہے. اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو مصطفیٰ میرے سر کا تاج ہے، مجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. لڑکی بہانے تراشنے لگی کہ جہان تو صبح ہوگا، آپ رات تو رک جائیں. اس نے کہا نادان، یار کا بلاوا کانوں میں پڑ چکا، تو شادی کی رات دیکھتی ہے، میں آقا کی ذات دیکھ رہا ہوں. کہا یہ تو ایک سہاگ رات ہے، ہزاروں راتوں بھی ہوں تو کملی والے کی صدا پہ قربان ہوں. یہ کہہ کر جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ ہے جوانوں محبت، یہ ہے آقا کا عشق. آج تمہارا حال یہ ہے کہ جمعے کے دن کرکٹ میچ آ جائے، تم کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہو. آج مائیں بہنیں بیٹھیاں، کوئی کنیز فاطمہ اور کوئی کنیز عائشہ بنی بیٹھی ہے، مگر حال یہ ہے کہ گھر میں بد نصیب عورتیں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. آج بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، رب کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ حضور کی محبت یہ ہے. سہاگ رات، آقا کی آواز پہ قربان. وہ جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گھر پلٹ کے نہیں آیا، وہیں سے سیدھے صبح میدان جنگ میں جنگ شروع ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں آقا کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے خیمے کے باہر نہ سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے. جتنے غلام جنگ کر رہے ہوتے، جہاد میں مصروف ہوتے، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے. لیکن آج حضور کا انداز بدلا ہوا تھا. کھڑے ضرور تھے خیمے کے باہر، مگر اس نوجوان سے نظر ہٹتی نہیں تھی حضور کی، اسی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. اس نے کئی کافر فنار کر دیے اور وہ دولہا وہ سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، گرا سواری سے، نیزہ سینے سے پار ہو چکا. گرتے ہی اس نے اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دی. صحابہ دوڑ کے آئے، کہا جوان پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ دے. اس نے کہا مجھے نہ پانی کی طلب نہ کھانے کی طلب. انہوں نے کہا تو پھر کیا چاہتا؟ اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی تھی میں اسی کے قدم